ये कैसा शहर है, हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। जब वो सरदार उस इलाके में दाखिल हुए तो वहां ऊंची ऊंची फसीलें, किले और बड़े बड़े दरख्त देखे। उन्होंने आज तक ऐसा अजीम और बुलंद मंजर नहीं देखा था। सूरज गुरूब हो रहा था और शहर की फसीलों पर उसकी किरणें पड़ रही थी। अचानक उन्होंने गौर किया कि उन किलों पर बड़े बड़े ऊंचे इंसानों के साए दिख रहे थे और साए लंबे होते जा रहे थे। खौफ के मारे कांपते हुए उन्होंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वाकई देव कामत इंसान थे। तारीख इंसानी में कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्हें अल्लाह ने ताकत, कुव्वत और कद्दो कामत और वसाइल व इक़्तिदार से नवाजा और उन्हें गैर मामूली बरतरी अता फरमाई। मगर यही नेमतें शुक्र के बजाय गुरूर बन गईं, तो वही ताकत उनकी हलाकत का सबब बनी। कौम जबारीन भी उन्हीं कौमों में से एक थी जिन्हें अमालका भी कहा जाता है और जिनका जिक्र हमें कुरान मजीद और दीगर किताबों में भी मिलता है। कौम जबारीन का नाम ही उनकी फितरत की अक्कासी करता है। जबार की माने हैं जबरदस्त, ताकतवर, हद से बढ़ जाने वाला, और ये कौम वाकई जिस्मानी तौर पर ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त थी। उनके कद लंबे, जिस्म मजबूत और दिल सख्त हो चुके थे। वो खुद को ज़मीन की सबसे अजीम शान कौम समझते थे और यही सोच और गरूर उनके जवाल का सबब बना। रिवायतों के मुताबिक अमालीक एक ताकतवर शख्स था जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब ऐस का बेटा था। यह भी कहा जाता है कि अमालीक एक नाजायज़ रिश्ते से पैदा हुआ था। अमालीक और उसकी औलाद हज़ारों की तादाद में मुल्क के किनान और उसके इतराफ में आबाद हो गए थे और उस इलाके में उनका काफ़ी जोर और दबदबा था। ये कौम एक सरसब्ज और जरखेज इलाके में आबाद थी, जहां बुलंद पहाड़, मजबूत किले और वसी मैदान थे। कौम अमालका ने अशूरी बादशाहों के दौर में फ़लस्तीन और शाम पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर एक ऐसी बस्ती बनाई जो आलम इंसानों के लिए नाकाबिले तसव्वुर थी। उनके किले आसमान से बातें करते थे और उनके दरवाजे लोहे और पत्थर से बने हुए थे। उनका मानना था कि हमें इस रूए ज़मीन पर कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। वो कमज़ोरों को हकीर समझते, मजलूमों पर जुल्म करते और अपने से मुख्तलिफ सोच रखने वालों को कुचल देते। उनके यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। यहूदी मदारिस के मुताबिक दुनिया की हर कौम का एक निगहबान फरिश्ता है, सिवाय दो अक़वाम के। एक कौम बनी इसराइल है जिसने फरिश्ता मीकाइल को छोड़कर खुद अल्लाह को अपना निगहबान चुना, और दूसरी कौम अमालीक है। इसलिए अमालीक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये लोग ज़माना कदीम से ही जादूगरी और काले उलूम में मुलविस थे और पत्थर की मुक़द्दस सतूनों पर अपने माबूदों की इबादत किया करते थे। कौम जबारीन के लोग इंतहाई दराज कद, खूनख्वार और वहशी फितरत के मालिक थे। ये लोग शाम से मिस्र तक खून खराबा करते थे और दूसरे छोटे छोटे अक़वाम के लिए ख़तरा बन गए थे। उनके जिस्म ऐसे मजबूत थे कि गोया पत्थर से तराशे गए हों। उनके शहरों में ऊंची ऊंची दीवारें, पहाड़ों पर बने किले और ऐसे दरवाजे होते थे जिन्हें कोई लश्कर तोड़ न सकता था। एक आदमी बाआसानी एक बड़े पत्थर को उठा सकता था। बनी इसराइल और अर्ज़ मुक़द्दसा की आज़माइशी रिवायतों के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर एक नए मुल्क की तरफ ले जा रहे थे, तो एक और मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही थी। वो समझ रहे थे कि मिस्र से आज़ादी मिलने के बाद अब उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें एक और ख़तरे का सामना था। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को एक ऐसे मुल्क का वादा दिया था जो उनका अपना होगा और वो वहाँ आज़ाद होकर रहेंगे। ये मुल्क शाम का इलाका था जिसे कुरान मजीद में अर्ज़ मुक़द्दसा कहा गया है, और इस इलाके में जबारीन आबाद थे। आज तक उनके इलाके में किसी कौम ने भी हमला करने का न सोचा था। बड़े बड़े हुक्मरान और लश्करों में भी वो कुव्वत नहीं थी कि वो जबारीन का सामना कर सकें। लिहाजा बनी इसराइल के लिए एक आजमाइश साबित हुई। कुरान पाक के अंदर सूरह माइदा में इस कौम का जिक्र कुछ यूं हुआ है जिसका मफहूम है, ए मूसा,
وہاں ایک نہایت ہی طاقتور قوم رہتی ہے اور جب تک یہ وہاں سے نہیں نکلتی تم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہونا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو ابھی ابھی مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے وہ اندر سے اب بھی کمزور تھے۔ وہ ایسی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے گھبرا رہے تھے جو طاقتور اور قوت میں بے مثال تھی اور ان کی قد و قامت بھی عام انسانوں سے بڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امتحان سخت ہے، اس لیے انہوں نے پہلے تحقیق کے لیے 12 سرداروں کو منتخب کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس شہر کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ وہ 12 سردار جب ان کی بستیوں کی طرف پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کے باشندے پہاڑ جیسے لگتے ہیں۔ یہ کیسا شہر ہے؟ ہم نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس بستی میں پیدا ہونے والے انگور کے گچھے کو اٹھانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ گویا اس علاقے میں قدرتی طور پر پیڑ پودے حیوان اور انسان سب دیو نما اور بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، لیکن ایک روایت کے مطابق جبارین کے کچھ آدمیوں نے ان اسرائیلی سرداروں کو دیکھا تو انہیں پکڑ لیا اور اپنی انگلیوں میں اٹھا لیا جیسے کوئی کیڑے اٹھا لیے ہوں۔ وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو ہم سے لڑنے آئے ہیں۔ وہ سردار ڈر سے کانپتے ہوئے کسی طرح وہاں سے چھوٹے اور اپنی جان بچا کر بھاگے۔ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے قوم بنی اسرائیل میں یہ بات پھیلا دی کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں جن سے لڑنا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے اور وہ ہمیں اپنے پیروں تلے مسل دیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا۔ یہ لوگ جنہوں نے ابھی ابھی اللہ کی قدرت دیکھی تھی کہ کس قدر فرعون جیسے حکمران اور اس کے لشکر کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا، بزدل بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فریاد کی کہ اے موسیٰ، اس سے بہتر تو ہم مصر میں غلام تھے، تم تو ہمیں اس صحرا میں مرنے لے آئے ہو۔ اگر ہم ان کے علاقے میں جائیں گے تو وہ جبارین ہمیں مار ڈالیں گے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مصر میں ہی مر جاتے۔ اس موقع پر صرف 2 سردار ہی ایسے تھے جن کا ایمان ثابت قدم رہا، ایک حضرت یوشع بن نون اور دوسرے کالب بن یوحنا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے لوگو، خوف نہ کھاؤ، اللہ کی قسم فتح تمہاری ہی ہوگی۔ وہ لوگ جسمانی طور پر تم سے بڑے ضرور ہیں لیکن ان کے دل کمزور ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہے جبکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کی ایک نہ سنی اور الٹا انہیں مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ جبارین وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تم جاؤ اور تمہارا رب جانے، اور ان سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کے اس جملے اور بدبختی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اپنی قوم کے ان الفاظ سے موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اپنے ہی لوگوں سے بیزار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے کمزور ایمان اور بزدلی دیکھ کر اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اب یہ قوم 40 سال تک اس مقدس زمین میں داخل نہ ہو سکے گی، کیونکہ وہ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، بنی اسرائیل سالوں تک صحرا کی خاک چھانتے رہے۔ روایتوں کے مطابق وہ صبح سویرے سفر شروع کرتے، پورا دن چلتے رہتے کہ شاید اب کوئی بستی مل جائے، لیکن جب شام ہوتی تو وہ گھوم کر اسی جگہ آ جاتے جہاں سے انہوں نے صبح سفر شروع کیا تھا، اور یہ ان پر اللہ کا ایک عذاب تھا۔ اس 40 سال کے عرصے میں وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور صحرا کی ریت میں دفن ہو گئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ گستاخانہ جملے کہے تھے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور اب بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کے ہاتھوں میں آئی۔ ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جبارین کے شہروں کی دیواروں کو توڑ ڈالا اور اس عظیم الشان قوم کے لوگوں کو شکست دی۔ جبارین کے بڑے بڑے قلعے گر گئے، ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا اور ایمان کے سامنے ان کی طاقت ہار گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور کنعان کے ساتھ فلسطین اور شام کا پورا علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور بنی اسرائیل کو ایک مقدس زمین عطا ہوئی۔ لیکن اس کے بعد بھی جبارین کے بہت سارے لوگ باقی بچ گئے جو ارض مقدسہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور آئندہ سینکڑوں سالوں تک پے در پے اسرائیلیوں پر حملہ کرتے رہے۔ جالوت، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہے، وہ بھی جبارین کے بچے ہوئے لوگوں میں سے تھا اور انتہائی قداور اور طاقتور تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے غلیل سے جالوت کو نشانہ بنایا اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ بعد میں شمون نبی کی اولادوں میں سے 500 مردوں کی ایک جماعت نے باقی بچ جانے والے عمالقہ کا خاتمہ کیا جو کوہ سعیر میں رہا کرتے تھے۔ آج اسرائیل فلسطین تنازع میں سب سے اسرائیلی سیاستدانوں اور ربیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو جبارین اور عمالقہ سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ فلسطینی ہی عمالقی ہیں کیونکہ وہ یہودیوں کو سرزمین اسرائیل میں بسنے سے روکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر ظلم و بربریت اور قبضہ کرنے والی خود یہود قوم ہے۔ یہودی رہنماؤں نے اس نفرت اور جھوٹی تاریخ کو فلسطینی مسلمانوں پر چپساں کر کے اس قدر اشتعال انگیزی پھیلائی کہ سال 1994 میں شبات کے تہوار پر یہودیوں نے عمالق کی کہانی پڑھی اور اس کے فوراً بعد 29 فلسطینی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غاصب اسرائیل کا بے گناہ فلسطینیوں پر ظلم، شہریوں پر تشدد، گھروں کی تباہی اور بمباری خود انہی عمالقہ اور جبارین سے مشابہ کرتی ہے۔ دراصل قوم موسیٰ کی طرح حق اور سچ کے لیے لڑنے والے مظلوم فلسطینی مسلمان ہیں جو آج وقت کے جبارین کا سامنا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔